سے 1435 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کی جنگ لڑی ہے۔ اس جنگ کے متعلق چند باتیں میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں۔ محرم الحرام میں ہی یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ صلح حدیبیہ ہوئی ہے، تقریباً اس کے 1.5 مہینے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کا سفر فرمایا ہے۔ خیبر مدینہ منورہ سے تقریباً 200 کلومیٹر کے لگ بھگ یہ شام کے راستے پر موجود ہے۔ اس خیبر میں یہودیوں کی بستیاں آباد تھیں۔ کچھ یہودی وہ تھے جو مدینہ منورہ سے نکالے گئے تھے سازشوں کی بنیاد پہ، اور کچھ یہودی وہ تھے جو وہاں اس علاقے پر موجود تھے لیکن مسلمانوں کے خلاف ایسے ایسے کام سر انجام دیتے تھے جو دشمنی لڑائیوں کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح کچھ وہ قبیلے جو مسلمانوں کے علاقوں پر آ کر ڈاکہ ڈالتے اور یہاں سے چوری فساد دنگا کر کے واپس جا کر چھپ جاتے، وہ بھی اسی خیبر میں تھے۔ گویا کہ خیبر کی بستی مسلمانوں کے خلاف قاتلوں کا ایک گڑھ شمار ہوتی تھی۔ اس بستی میں تمام یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شریعت کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ مکہ مکرمہ میں فرما لی، اس کے بعد خیبر کا رخ فرمایا۔ خیبر ترتیب کے اعتبار سے تو 7 ہجری کی جنگ ہے، لیکن دفاعی جہاد کے بعد اقدامی جہاد میں سب سے پہلا غزوہ ہے۔ دفاعی جہاد کہتے ہیں حملہ ہو اور اس کا دفاع کرو، اپنی ڈیفنس کرو۔ اقدامی جہاد کہتے ہیں کہ بندہ فی سبیل اللہ دشمن کے علاقے پر حملہ کر کے دشمن کے علاقوں کو قبضے میں لے لے۔ تو اقدامی جہاد کی پہلی لڑائی یہ غزوہ خیبر ہے۔ اس کی شروع ہونے کے واقعات میں 1-2 باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک علاقہ ہے خیبر سے قریب کارا، وہاں کے رہنے والے اہل کارا بنو کارا کہلاتے تھے۔ یہ بنو کارا کے لوگ بہت زیادہ چور اور ڈکیٹ مشہور تھے۔ ان میں سے چند لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اپنی مجبوری کو بتایا کہ ہمیں اس طرح اونٹنیوں کا دودھ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ذاتی اونٹنیاں تھیں ان کو دودھ پینے کے لیے وہاں بھیجا۔ اس علاقے میں گئے، ان کی بیماری ختم ہوئی تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ شکریہ کے ساتھ دینے کے بجائے ان اونٹنیوں کی چوری کی، اور اس کا جو چرواہا تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹنیوں کا رکھوالا تھا اس کو قتل کر کے اونٹنیاں کھینچ کے بھگا کے ساتھ لے گئے۔ ایک صحابی ہیں بالکل کم عمر نوجوان تھے، حضرت سلمہ ابن اقوا رضی اللہ عنہ، وہ اس جنگ میں اس معاملے کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک چیخ لگائی مدینہ منورہ کے ایک اونچے پہاڑ پہ ٹھہر کے کہ اے لوگو میری مدد کے لیے آؤ، میں سلمہ بول رہا ہوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنیوں کو یہ ظالم کھینچ کر اور بندے کو قتل کر کے بھاگ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس اکیلے صحابی نے ایسی تیز دوڑ دوڑی ہے کہ یہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں پر بیٹھنے کے باوجود اس کی دوڑ کا مقابلہ نہ کر سکے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں ایاس، مسند احمد کی جلد اول میں سند صحیح کے ساتھ حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کان ابی یسبق الفرس شدہ، میرے والد جب دوڑتے تھے تو اتنی تیزی سے دوڑتے کہ گھوڑا بھی بعض اوقات ان کی دوڑ کے پیچھے رہ جاتا۔ اتنا تیز رفتار دوڑنے والے یہ بچے تھے۔ تو یہ اتنا دوڑے نا کہ ان کے قریب پہنچے، تو جب وہ لوگ بہت پریشان ہوئے نا تو انہوں نے انہیں ایک شعر پڑھ کے عربی میں ایک جملہ کہا کہ انا ابن الاقوا والیوم یوم الرزائی، میں ابن اقوا کا بیٹا سلمہ ہوں اور آج میں تمہیں ماں کی چھٹی کا دودھ یاد دلاؤں گا کہ بات کہتے کیسے ہیں۔ بہرحال ان نے مقابلہ کیا اس کا۔ شروع میں تو وہ یہ سمجھتے رہے کہ ایک قافلہ ہمارے تعاقب میں ہے، لیکن جب ان نے قریب سے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، اکیلا ہے، تو وہ رک گئے۔ وہ رکے اور ان پر حملہ آور ہونے کے لیے جو آتا یہ تیروں کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرتے، اور 2-4 تیر گھوڑے کو، 1-2 تیر بندے کو لگتے، بندہ فنا ہو جاتا۔
تو آخر میں انہوں نے کہا یار یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا جب دور ہو گئے تو میں تمہارے ساتھ تیر سے نپٹوں گا، قریب آؤ گے تو تلوار ویسے میرے پاس ہے۔ تو ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، وہاں سے ان کو پتھر پھینکنے لگے نا حضرت سلمہ۔ تو ان نے پوچھا کہ یار تو اکیلا بندہ ہے، اتنی طاقت تیرے پاس؟ انہوں نے ان کو باتوں میں لگایا، ایسی ایسی باتوں میں لگایا کہ تم مجھے نہیں جانتے، میں ایک ایسے شخص کا بیٹا ہوں۔ لمبی، یہ چاہتے تھے تھوڑا مجلس لمبی ہو، بات لمبی کیوں ہو؟ تاکہ مسلمانوں کی ایک مدد میرے پاس آ جائے جو پیچھے سے میں کہہ کر آیا ہوں۔ تو انہوں نے ان کو باتوں میں لگایا نا، وہ لوگ اکیلے اس کو دیکھ کر باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے میں جب باتیں ختم کی تو مسلمانوں کی کمک پہنچ گئی، مدد۔ تو ان لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اور ان کی کمک آئی ہوئی تھی، بہرحال لڑائی ہوئی۔ یہ جب پکڑے گئے باقی کچھ بھاگ گئے۔ جب یہ بھاگے تو حضرت سلمہ ان کے پیچھے دوڑنے لگے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کچھ صحابہ کو لے کر تشریف لے آئے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت سلمہ کو فرمایا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں خیبر ان کے پیچھے بھاگ کے جاتا ہوں، میں ان کو پکڑ لوں گا۔ فرمایا نہیں، آپ چھوڑ دیں، آپ واپس چلیں۔ یعنی اس سے سمجھ آتا ہے اس شخص نے وہ اونٹنیاں بھی وصول کر لی ہیں اکیلے میں، اور ان قاتلوں کو بھی پکڑ لیا ہے، اور ان میں سے 2-4 چوروں کو بھی پکڑ لیا ہے اکیلے سر پہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعاون کے لیے خود سفر فرمایا ہے۔ اچھا، یہ جو بھاگ گئے تھے یہ بھی خیبر میں جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ اس طرح غطفان والے یا باقی قبیلوں والے یا مدینہ سے خندق کے وقت بنو نذیر جو بھاگ کر گئے تھے وہ بھی وہیں تھے۔ تو یہ ایک وجہ بنی تھی خیبر پر حملہ کرنے کے لیے۔ ان تمام وجوہات کی بنیاد پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں درہ خیبر پر حملہ فرمایا ہے۔ خیبر، آج خیبر 2 سٹی کا نام ہے، 2 شہروں کا نام ہے، ایک خیبر قدیم ہے، ایک خیبر جدید ہے۔ خیبر قدیم میں پرانا شہر ہے جہاں جنگ ہوئی ہے۔ خیبر جدید بہت خوبصورت سٹی ہے، میں نے کئی بار مدینہ منورہ سے سفر کر کے خیبر قدیم کو بھی اور جدید کو بھی وزٹ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے گئے تو کتنے صحابہ ساتھ تھے؟ روایات میں آتے ہیں 1400 صحابہ کے ساتھ حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے 200 کلومیٹر دور خیبر کا سفر کیا ہے۔ یہ 1400 صحابہ کون تھے؟ یہ وہی تھے جنہوں نے حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جھوٹی افواہ جب اڑی تھی شہادت کی، ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے، جیسے قرآن بیعت رضوان کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اس آیت نازل ہوئی اور اس آیت نے بیعت رضوان والوں کو خوشخبری عطا فرمائی کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ یہ 1400 بندے تھے، حضور علیہ السلام نے ان سب کو ساتھ لیا اور آپ علیہ السلام نے خیبر کا سفر فرمایا۔ اچھا، جب خیبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، یہاں سے آپ کو ایک بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ خیبر کسی ایک قلعے کا نام نہیں ہے، یہ تقریباً 90 کلومیٹر کا مربع میل کے اندر اندر ایک علاقہ ہے، کوئی ایک قلعہ نہیں ہے کہ خیبر میں صرف ایک قلعہ تھا۔ تقریباً 15 یا 16 قلعے تھے، یہ بہت بڑا شہر تھا، مختلف قلعے ہیں، ان قلعوں کے بہت زیادہ نام ہیں۔ ایک قلعے کا نام ہے قلعہ نائم، ایک کا نام ہے قاموس، ایک کا نام ہے صعب، سموان، نزار، وطی، سلالم، مختلف قلعے ہیں۔ تو ایک ایک قلعہ صحابہ کرام نے فتح کیا ہے۔ کچھ قلعے حضرت ابوبکر صدیق نے، کچھ حضرت عمر نے، کچھ حضرت زبیر نے، کچھ حضرت سعد بن عباد نے، خباب ابن منذر نے، اور جو سب سے بڑا قلعہ مرحب کا تھا وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے۔ تو یہ ساری جنگ ہے، اس میں ایک ایک صحابہ نے اپنے اپنے موقع پر داد شجاعت بھی لی ہے اور کردار بھی ادا فرمایا ہے۔ جو مرحب کا قلعہ تھا، اس قلعے کا نام تھا قلعہ قاموس، یہ مرکزی قلعہ تھا، بڑا قلعہ شمار ہوتا تھا۔ تو اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے جب 1-2 بار کوشش فرمائی تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل صبح میں اس آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں اور رسول اللہ اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو اگلی صبح حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو طلب فرمایا، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں پانی اترا ہوا تھا، اسے کہتے ہیں آشوب چشم۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی طلب فرمایا اور لعاب مبارک کو حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا تو بالکل ٹھیک ہو گئیں، جیسے کہ تکلیف ہو ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کے ہاتھ میں پرچم دیا ہے۔ جنگ میں جھنڈا جو دیا جاتا ہے نا کسی کے ہاتھ میں، جھنڈے 2 قسم کے ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو احادیث کا خلاصہ دے رہا ہوں۔ ایک کو کہتے ہیں لوا اور ایک کو کہتے ہیں رایا، 2 قسم کے جھنڈے ہوتے ہیں۔ لوا کہتے ہیں جو کمانڈر ان چیف کے ہاتھ میں ہوتا ہے، سب سے بڑی کمانڈ کر رہا ہوتا ہے، بڑا جھنڈا۔
اور ایک ہوتا ہے رایا، رایا اس پرچم کو کہتے ہیں جو بالکل چھوٹا ہو اور ایک دستہ قیادت کرے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں لوا تھا، بڑا پرچم اپنے پاس رکھا، ایک چھوٹا دستہ تشکیل دیا، اس کی قیادت حضرت علی کو دی اور ایک رایا ان کے سپرد فرمایا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ وہاں تشریف لے گئے تو مرحب سے جب لڑائی ہوئی ہے نا، مرحب سے یہاں 2 صحابہ کی جنگ ہے۔ پہلے حضرت علی سے ایک پہلے صحابی ہیں، ان کی جنگ ہے جن کا نام عامر ابن اقوا ہے۔ یہ عامر ابن اقوا رضی اللہ عنہ حضرت سلمہ کے بڑے بھائی ہیں۔ ان کی جب مرحب کے ساتھ مٹھ بھیڑ ہوئی ہے نا تو مرحب نے ان کو شہید کیا ہے۔ وہ تلوار ان کی ڈھال میں گھس گئی تھی، مرحب کی تلوار کھینچنے کے لیے نیچے ہوئے تو اس نے حضرت عامر کے اوپر تلوار کا وار کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پرچم تو حضرت علی نے خود سنبھالا ہوا تھا، تو پرچم ایک اور صحابی کو دے کر یہ سامنے آئے تو مرحب نے، وہ تو ایک صحابی کو شہید کر چکا تھا، اور اپنا روب دکھاتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگا۔ حضرت علی اس کے سامنے عمر میں بہت چھوٹے تھے، بالکل ایسے جیسے عام بچہ ہوتا ہے، لیکن ایمانی طاقت ہے نا، تو اس نے حضرت علی المرتضیٰ پہ روب ڈالنے کے لیے کہا کہ تم میرے مقابلے میں ہے، یہ خیبر کی بستی سے پوچھ لے کہ میں کون ہوں، میری طاقت کیا ہے، ایسے میرے مقابلے میں نہ آنا۔ عربی میں مرحب نے ایک شعر پڑھا تھا، قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح و بطل المجرب، کہ پورا خیبر کا علاقہ جانتا ہے کہ مجھے مرحب کہتے ہیں اور میں لڑائی کرنے والا میدان میں ہوں، پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ یعنی اس نے اتنے شور سے اور بڑی آواز سے یہ شعر پڑھا کہ لوگ ڈر جائیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے ہنس کے فرمایا کہ تو آج مرحب بنا ہے اتنی طاقت کے بعد، مجھے تو ماں نے اس وقت شعر کہا تھا جب میں ماں کا دودھ اس کی گود میں پی رہا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے اشعار ہیں، فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرا کلیس الغابات کریہ المنظرا، مجھے تو ماں نے بچپن سے شعر کہا تھا اور میں بتاؤں گا کہ تو نے جنگل کے شعر کا مقابلہ کیا یا اللہ کے شعر کا مقابلہ کیا۔ اس پر پھر اسے غصہ آیا کہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، اور میرے چیلنج کے جواب میں چیلنج کر رہا ہے، ڈر نہیں رہا۔ اس نے تلوار ماری، حضرت علی المرتضیٰ نے ڈھال پہ روک لی اور اس کی تلوار ٹوٹ گئی، نہتھا ہوا، بڑبڑانے لگا۔ حضرت علی نے فرمایا ڈر کی بات نہیں ہے، ہمیں نہتھوں پہ ہاتھ اٹھانا منع کیا گیا ہے، آپ پیچھے سے اپنے خادم سے ایک اور تلوار لے لیں تاکہ ہمارے اوپر یہ الزام نہ آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوجی آئے تھے اور نہتھوں پہ وار کیا۔ تو مرحب کے لیے یہ بھی بہت بڑی موت تھی کہ وہ ایک اور تلوار کہنے پہ لیتا، لیکن ساتھ والے نے دیا، اس نے تلوار لے لی۔ اگلی تلوار بھی اس کے ہاتھ سے جب گئی تو حضرت علی نے فرمایا موت اتنی بھی مہلت نہیں دیتی جتنی تجھے مل رہی ہے۔ پہلے وار پہ مرحب 2 ٹکڑے ہو گیا اور وہ وہاں گر گیا۔ جب مرحب مرا نا، مرحب کے ایک بھائی ہے اس کا نام ہے یاسر، یہ بہت شیطان تھا، بڑا لحیم اور جسیم تھا، بہت بڑا جسم والا تھا، یعنی اس زمانے کا اپنے آپ کو بہت بڑا باڈی بلڈر کہتا تھا، اور اس کی جسامت کو دیکھ کے بڑے بڑے لوگ ڈر جاتے تھے، قداور بھی تھا۔ یہ مقابلے کے لیے آیا تو حضرت علی المرتضیٰ واپس آئے تھے، جب ان کے بھائی آئے حضور علیہ السلام نے حضرت زبیر ابن العوام کو ان کے مقابلے میں بھیجا۔ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے پھوپھی ذات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت صفیہ کے جب بیٹے حضرت زبیر گئے ہیں، حضرت زبیر حضرت ابوبکر صدیق کے داماد بھی لگتے ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن حضرت اسماء کے خامند ہیں۔ یہ اس یاسر کے مقابلے کے لیے گئے تو یاسر ان کے مقابلے میں بھی شعر پڑھ رہا تھا۔ اس شعر کے لفظ تھے قد علمت خیبر انی یاسر شاک الصلاح و بطل المغابر، کہا میں یاسر مرحب کا بھائی ہوں، مجھے بھی خیبر کے لوگ جانتے ہیں اور میرے جسم کو دیکھ میں تجھے اوپر ٹلنے والا نہیں ہوں۔ یہ حضرت زبیر کو کہا۔ حضرت زبیر فرمان لگے قد علمت خیبر انی زبار، کہ تیرا خیبر جان جائے گا کہ میں اپنی قوم کا سردار زبیر ہوں۔ فر لقوم غیر نقص ولا فراری، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹ کر پیچھے برنا نہیں سکھایا، آگے حملہ کرنے سکھایا ہے۔ حضرت زبیر کی بھی جسامت بہت چھوٹی تھی اس کے مقابلے میں، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ماں ساتھ تھی نا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اس جیسے بڑے بندے سے تو میرا بیٹا شہید ہو جائے گا، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، جبرائیل امین اللہ کا فیصلہ سنا چکے ہیں، یاسر اسی کمزور کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ تو حضرت زبیر کے وار سے یاسر بھی قتل ہوا تو قلعہ قاموس فتح ہو گیا۔ یہ خیبر کا مرکزی قلعہ تھا۔ جب یہ قلعہ فتح ہو گیا باقی یہودی ڈر گئے، انہوں نے پھر معافی مانگی اور ہتھیار ڈالے۔
تو جب معافی کوئی قوم مانگ لیتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام معافی دیتے تھے، پھر کچھ شرائط طے ہوتی ہیں، معاملات طے ہوتے ہیں۔ تو خیبر کی لڑائی میں کچھ شرطیں طے ہوئی۔ شرطیں کیا طے ہوئی؟ شرطیں یہ طے ہوئی کہ آپ ہمارے ساتھ معاملہ کیا کریں گے، ذرا یہ بتائیں۔ انہوں نے کہا جی ہم مسلمانوں کو ٹیکس دیں گے، جسے جزیہ کہتے ہیں، بھئی ہماری سالانہ پیداوار ہے، ہم یہ دیں گے، ہم وہ دیں گے، اور ہمارے پاس جتنا سونا ہے ہم سونا مسلمانوں کو دیتے ہیں، چاندی دیتے ہیں، ہم ایک رتی بھی اپنے پاس نہیں رکھتے۔ یہ سب انہوں نے طے کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو جھوٹ نہ بولنا، سچ بات کرو جو بات کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا جی سچ ہے۔ اس پر طے ہو گیا کہ سارا سونا ہم دیں گے، فلاں دیں گے، فلاں دیں گے، یہ جرمانے میں آپ ہماری جان بخشی کر دیں۔ جب سونا جمع کیا جا رہا تھا تو کنانہ بن ابی الحقیق ان کا سردار تھا، اس نے اپنا جو سب سے زیادہ سونا تھا وہ زمین میں کسی جگہ چھپا لیا اور باقی سارا سونا بھیجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سونے کے مال کو چیک فرما رہے تھے، یوں بات فرماتے اور یوں جبرائیل امین بتا رہے تھے کہ یہ آ گیا، اس کے گھر کا آ گیا، اس کے گھر کا مال آ گیا۔ لیکن جب کنانہ کا مال آیا تو فرمایا اس نے زمین میں چھپا لیا، فلاں جگہ، اس سے بات کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ قوم کے سردار کبھی جھوٹ نہیں بولتے، قوم کے سردار کو سچ بولنا چاہیے۔ آپ کا یہ مکمل مال ہے؟ اس نے کہا جی میرا مکمل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کہیں چھپایا تو نہیں ہے؟ کہا جی نہیں میں نے نہیں چھپایا۔ کہا تو ایک مسلمان کا قاتل بھی ہے اور ہم نے تیرے ساتھ رعایت رکھی ہوئی ہے، حق تھا تو اسلام میں قصاصاً قتل ہوتا، دشمن بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، قاتل بھی ہے، اب جھوٹ بھی بول رہا ہے، جھوٹ نہ بول۔ اس نے کہا جی بالکل جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ ہو تو آپ مجھے مار دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کے 2 غلاموں کو کہا کہ اس کے گھر کے فلاں حصے کو کھودو۔ اس کو کھودا گیا تو سونا برابر ہو گیا۔ ویسے ہی اس کا خون اس مسلمانوں پہ حلال تھا کہ یہ ایک صحابی کا قاتل تھا، تو اس کو اسی وقت ہی قتل کیا گیا ہے۔ اور اسی کی بیوی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین جو بنی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو یہ رشتہ ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کی گھر والی سے، وہ بعد میں وہاں سے نکل کے جب رشتہ طے ہو رہا تھا اس کی موت کے بعد، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے چہرے پر تھپڑ کا نشان دیکھا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا تھا کچھ دنوں پہلے کہ آسمان سے ایک چاند اترا اور میری گود میں آیا، اور میں نے اسی اپنے ظالم خامد کو سنایا تھا، تو اس نے میرے چہرے پہ تھپڑ مار کے کہا تھا کہ تو مسلمانوں کے نبی کی طلبگار ہے۔ یعنی اندازہ لگائیں خاتون کے دل میں رب العزت نے پہلے سے محبت پیدا فرما لی تھی۔ یہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بھائی جو ہیں ان کی اولاد میں سے تھی۔ کتنا بڑا اس عورت کا مقام ہے کہ ایک نبی کی بیٹی ہے، ایک نبی کی بھتیجی ہے اور ایک نبی کی بیوی ہے۔ یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد بھی یہودی تھے، وہ قتل ہو گئے تھے، حیی بن اخطب، وہ بھی مسلمانوں کے سردار تھے، کفار کے سردار تھے، اور خامد بھی کفار کا سردار تھا۔ وہاں سے اللہ پاک نے نجات دی تو اسلام کی دولت دی اور یہ حرم نبوی میں داخل ہوئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے واپسی پر کچھ علاقے بغیر جنگ کے بھی فتح کیے ہیں، جن کو فدق کہتے ہیں۔ فدق کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے، اس پہ ایک باغ تھا، وہ سرسبز و شاداب باغ ہے۔ علاقہ بڑا ہے، باغ تھوڑا چھوٹا تھا، اور اس میں کچھ کھجور کے درخت بھی ہیں، لیکن اس کا پانی اور کھجور کے درخت کی وہ جو ہے نا کھجوریں بہت مشہور تھیں۔ اس علاقے والوں نے بغیر جنگ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علاقہ دیا ہے، یہ بھی خیبر کے قریب ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے واپس تشریف لانے لگے جب جنگ ختم ہو گئی اور سفر کی واپسی ہوئی، تو یہودی کبھی بھی اپنی فطرت سے باز نہیں آتے۔ مرحب کی بہن تھی سلام بنت مشکم، اس نے حضور پاک علیہ السلام کی دعوت کی کہ آپ کچھ ٹھہریں، میں آپ کی دعوت کرتی ہوں۔ بظاہر صلح ہو چکی ہو تو ایسی جگہ دعوت جائز ہوتا ہے دشمن کے گھر میں۔ حضور علیہ السلام گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی بھی گئے ہیں، حضرت بشر ابن برا ابن معرور رضی اللہ عنہ۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو باقی پلیٹوں میں تو کھانا ہی تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانا مبارک میں اس عورت نے زہر ملا دیا تھا۔ جب حضرت برا ابن معرور رضی اللہ عنہ بیٹھے، بشر ابن برا ابن معرور حضور علیہ السلام بیٹھے، حضور نے فرمایا شروع کرو۔ اس صحابی نے حضور کا حکم مان کے پہلے شروع فرمایا، کیونکہ جب حکم آ جائے پھر ادب کی بات تو نہیں ہے نا، پھر تو حکم ماننا ہوتا ہے۔ ان نے 2 نوالے کھا لیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوالا اٹھایا نا تو بوٹی بول اٹھی، اپنی زبان میں بولی، اور رسول اللہ سے اس نے بات کی کہ میں زہر آلود ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک میں جا کر حضور سے بات ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے لقمہ مبارک باہر نکالا، لیکن حضرت بشر تو کھا چکے تھے، ان پر زہر کا اثر ہوا، یہ وہیں شہید ہو گئے ہیں۔
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر زہر کا اثر نہ ہو سکا، وہ لقمے کے چند قطرے اندر گئے لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لقمہ اگل لیا۔ یہ عورت جب پکڑی گئی نا رنگے ہاتھوں، کہنے لگی جی میں نے تو دیکھنا تھا کہ نبی ہوتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے، میں بس یہ دیکھنا چاہ رہی ہوں۔ اب دوسرا بہانہ بنایا نا، جب بندہ رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تو بہانہ بدلتا ہے۔ ابھی تک حضرت بشر شہید نہیں ہوئے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جہاں تک میرا معاملہ ہے نا، میں ذاتی بدلہ خود نہیں لیتا، میں تو اپنا بدلہ معاف کر دوں گا، اگر بشر کو کچھ ہو گیا تو اپنا انتظار کرنا۔ اچھا، اس سے یہ نہ سمجھنا کہ گستاخی یا رسالت کرنے والا معاف ہوتا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے دشمن کو معاف کیا تھا۔ یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے، حضور اپنے دشمن کو معاف فرمائیں وہ اختیار اللہ کے رسول کے پاس ہے، لیکن رسالت نبوت کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد اگر گستاخی رسالت وجود میں آئے تو اسلامی حکومت کے یہاں اس کی سزا سزائے موت ہے، ہمیں اختیار نہیں ہے معاف کرنے کا۔ بعض اوقات لوگ دھوکہ دیتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو حضور علیہ السلام نے تو اسے معاف کر دیا تھا، یہ اتھارٹی اللہ کے رسول کے پاس ہے، حضور علیہ السلام نے معاف کر دیا ہے، مسلمان کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ معاف کر دے۔ یہ تو ایسے ہے میرے والد صاحب کو کوئی نعوذ باللہ گالی دے، ابو اسے معاف کر دے، میرے ابو کے جانے کے بعد کوئی میرے سامنے میرے ابو کو بھونکے اور میں اس کو معاف کر دوں، جی ابو معاف کرتے تھے، یوں معاملہ نہیں بن سکتا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کچھ ٹائم بعد شہید ہوئے تو اس عورت کو پکڑ کے ان کے ورثاء کے حوالے کر دیا گیا اور یہ قصاصاً وہاں پر قتل ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام کی واپسی شروع ہوئی تو یہودیوں کے ساتھ آخری معاہدہ ہوا۔ معاہدہ کیا تھا کہ ہم اس خیبر میں رہنا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے تھے ان کو یہاں سے جلا وطن کر دو، لیکن یہ کہتے تھے ہم خیبر میں رہنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ایک شرط طے کی کہ ہم یہاں زراعت کرتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ہم زراعت میں سے آدھا حصہ مسلمانوں کو دیں گے، اس شرط پہ ہمیں رہنے دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ہم اس شرط پہ رہنے دیتے ہیں لیکن جب تک ہم چاہیں گے۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ یہ بات طے ہوئی۔ حضور علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ یہودیوں کے جزیرہ عرب میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس وقت یہ شرط مان لی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، آئی وٹنس یعنی چشمدید حضرت عمر فاروق ہیں ان کے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اس وقت آپ علیہ السلام نے جو آخر میں جاتے ہوئے وصیتیں فرمائی ہیں نا، ان میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہودی جزیرہ عرب میں نہیں رہ سکتے، ان کو جزیرہ عرب سے نکالنا ہوگا۔ یہ جزیرہ عرب ہے تو اس جگہ نکالنے کا حکم جو حضور نے فرمایا تھا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں پورا ہوا۔ جب حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر کے ذہن میں وہ واقعہ چشمدید بھی موجود تھا کہ حضور علیہ السلام نے ایک وقت تک انہیں اجازت دی ہے، اور اب اپنے دور خلافت میں بھی حضرت عمر ایک حضور کا حکم نافذ کرنے کی 100% پروگرام میں تھے، تو ان یہودیوں کو بلوایا اور ان کو کہا کہ حضور علیہ السلام نے تمہارے ساتھ معاہدہ فار دا ٹائم کیا تھا، تمہیں یاد ہو؟ کہا جی ہاں۔ کہا تھا جب تک مسلمان چاہیں گے؟ کہا جی۔ کہا اب میں نے اور میری پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم آپ کو یہاں نہیں رکھتے، لیکن تمہارا حق نہیں کھاتے، جتنی زمینیں تمہاری یہی ہیں، جتنے گھر یہاں ہیں، جتنے باغات وہاں ہیں، جزیرہ عرب سے باہر علاقے میں نکلو شام کی طرف، ہم وہاں اتنی زمینیں بھی دیں گے، اتنے گھر اور باغات بھی دیں گے، لیکن ادھر نہیں رہ سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں نافذ فرمایا اور ان یہودیوں کو ملک شام کی طرف بھیج دیا اور اس علاقے کو یہودیت سے پاک کر دیا۔ یہ خیبر کی جنگ ہے، محرم الحرام سن 7 ہجری کی ہے، آج اس جنگ کو 1435 سال پورے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں خیبر کے چند واقعات رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔